مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، ظالموں سے جنگ. الوداع الوداع یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا. الوداع. کیا سناؤں فخر پنجتن، چاہے میں نے لاکھ تھے کیے جتن، میری دائیں نما بچا نہیں سکی. بھائی تیری لاش پہ میں آ نہیں سکی. آگ تھی خیام تھے، اس میں دو امام تھے، امام زین العابدین اور امام باقر علیہ السلام. بچے تشنہ کام تھے، آتی کس طرح. الوداع الوداع یا شہید کربلا، ناز دشت نینوا. الوداع. میں نہ رکنے دوں گی تیرا غم حسین، میں نہ جھکنے دوں گی یہ علم حسین. وعدہ جو کیا ہے وہ نبھاؤں گی، میں حسینیت کو یوں بچاؤں گی. اب تک رہے گا تو اور تیری آبرو، آ کے خود کہے گا تو بہن شکریہ. الوداع الوداع یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا. الوداع. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو بی بی پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے 11 محرم کو جاتے ہوئے پابند سلاسل اور جلتے ہوئے خیموں کو دیکھتے ہوئے، لاشوں کو بکھرے ہوئے دیکھتے ہوئے، اور آل رسول کی لاشوں کو، رسول کے نواسوں کی اور جان نثارانوں ان کے لاشوں کو نیزوں کے اوپر دیکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ الفاظ ادا کیے. اور یہ تو یقیناً طے ہے بات کہ معاویہ کے دور میں جب صفین کی جنگ ہوتی ہے، مولا علی علیہ السلام کے مقابلے پہ وہ آتا ہے، حق کے مقابلے پہ آتا ہے باطل، تو اس نے قرآن کے نسخوں کو اپنی فوج کے ذریعے نیزوں پہ چڑھایا. یہ کیوں نہیں اہل سنت کے گھروں میں بات کی جاتی؟ یہ اہل سنت کے چینلوں کے اوپر کیوں نہیں ان باتوں کو دہرایا جاتا؟ یہ ہے حق کی بات کو دہرانا، یہ ہے قرآن کی بات کو دہرانا، یہ ہے تاریخ کو دہرانا، یہ ہے نہج البلاغہ کو دہرانا. اور پھر اسی لیے تو کیونکہ چھپایا جاتا ہے تو دکانیں نہ چمکاؤ، ان کے نام کو چمکانے کی کوشش کرو، حق کو چمکانے کی کوشش کرو، حق کو نمایاں کرنے کی کوشش کرو. اور تم کوئی بھی حق کو چھپا نہیں سکتا. ذکر رسول کو، ذکر آل رسول کو اور اللہ کی حقانیت کو، اللہ کے قرآن کو کچھ چھپا نہیں سکتا. یہ ظاہر ہو کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائے گا. وہ پانی نہ بھی رہیں، وہ پیاسے بھی رہیں، پیاسے شہید ہو جائیں پھر بھی وہ زندہ ہیں آج تک. اور جو پانی پیتے رہے بھر بھر کے وہ، اور دنیا کی لالچ کے اندر وہ آج مردہ باد ہو گئے ہیں. اس لیے ان لوگوں کا ساتھ دو جو حسینیت کا ساتھ دیتے ہیں. بہت سے کوسچن اس حوالے سے آتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں وہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. خدا کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر اہل سنت کے گھرانوں کے اندر وہ سارے مناظر پیش کیے جائیں جو کہ کربلا میں ہوئے، 28 رجب سے لے کر سارے مناظر پیش کیے جائیں،
جب سے امام علی مقام تشریف لے کے جاتے ہیں، یزید کو بیعت نہیں کرنی، باطل کو، جھوٹ کو، منافقت کو، ظالموں کو، قاتلوں کو بیعت نہیں کرنی۔ اسی لیے تو آج ہمارے ملک پاکستان کا یہ حشر ہوا ہے کہ ہم بریانی کی ایک پلیٹ کے اوپر اپنا ووٹ دے دیتے ہیں۔ اتنا ہم نہیں سوچتے کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی لوگوں نے یزید کو ووٹ دینا شروع کر دیا ڈر کے مارے، اور پھر یہ حشر ہوا کہ اسلام کو بھی، قرآن کو بھی جو خیموں کے اندر جلائے گئے۔ میں کہتی ہوں کہ اہل سنت ان باتوں کو اپنے گھروں میں دہرائیں، اپنے بچوں کو دہرائیں۔ چینل ایک گھنٹے کا پروگرام تھوڑے تھوڑے دیکھ کے تو جو ہے وہ سو جاتے ہیں، ان کو 24 گھنٹے یہ چیزیں دہرانی چاہیے۔ ہمیں کربلا کو جب تک نہیں دہرائیں گے، ہم کربلا کو جب تک محسوس نہیں کریں گے، ہم مولا علی اصغر کا جو 6 مہینے کا بچہ جب شہید ہوتا ہے، ان کے پانی پیاس کے لیے تم پانی بند کر دیتے ہو، اور ظالموں اور ہمارے آج کے جو مسلمان ہیں وہ اس چیز کو اگر محسوس نہیں کرتے، اس تکلیف کو، ان ماؤں کے دکھ کو محسوس نہیں کرتے، کیا ہماری مائیں نہیں ہیں؟ ان کو اپنے بچوں کا خیال ہے، ان کے اپنے بچوں کا صحروں کا خیال ہے، شادیوں کا خیال ہے، ان کو اپنے رشتوں کا خیال ہے۔ تو اگر جن کا صدقہ تم اس دنیا کو مانگتے ہو اور آخرت کو مانگتے ہو اور قبر میں اللہ کی رحمت کو مانگتے ہو، اگر ان کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اہل بیت کی معرفت، ان کی خوشیوں میں خوش اور ان کے غم میں غمگین نہیں ہوتے، تو پھر صحیح سچے مسلمان نہیں ہو۔ ہمیں اس چیز کے اوپر دیکھنا ہے کہ ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے۔ اگر ہم کربلا کو سامنے دیکھیں گے، کس طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے امام قاسم کا جو ہے وہ لاشا، اتنا حسین جوان 13 سال کا بچہ، کوئی ماں سوچ سکتی ہے؟ میں اپنے تمام اہل سنت کو دعوت دیتی ہوں کہ اپنے گھروں میں ان چیزوں کا ذکر کرو، یہ بتاؤ کہ اس غم کو سمیٹو، اس غم کو دیکھو، لیکن کیا ہے کہ وہ تمہیں حق کا راستہ دکھائے گا۔ کس طرح حضرت علی اکبر، کس طرح ایک ایک بچہ، کس طرح امام زین العابدین کو، بیمار کو بیڑیوں میں جو ہے وہ جکڑ دیا گیا، کس طرح خیموں میں آگیں لگائی گئیں، کس طرح بیبیوں کی چادریں جو ہیں وہ چھینی گئیں، کس طرح معصوم بچیوں کی آل رسول کا خون نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈائریکٹ خون بہایا گیا، کس طرح قرآن کے نسخوں کو اندر خیموں کے اندر کیا تھا، جائے نمازیں تھیں، نمازیں پڑھنے کے لیے، اور وہاں کیا تھا، وہاں قرآن کے نسخہ جات تھے، وہاں آل رسول کی نشانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، قرآن کی آیات تھیں، چلتی پھرتی آیات۔ لیکن یہی دیکھنا ہے کہ ہم آج اس غم کو جب تک محسوس نہیں کریں گے تو ہمیں یہ جو ہم شیعہ کے اوپر ہم بڑے آرام سے کویسچننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو پھر یہ کویسچن ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک غم کو محسوس نہ کیا جائے، غم کو دیکھا نہ جائے، اس کے اوپر ہمیں اپنے مولا فرماتے ہیں، مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر تم غمگین ہو، تمہیں کوئی غم ملتا ہے تو ہمارے غم کو یاد کرو، تم اپنا غم بھول جاؤ گے۔ یہ کربلا کی خاک تو وہ ہے کہ جب یہ آل رسول کا خون اس میں، اور جان نثارہ نے خون اس میں بہا ہے، تو یہ خاک شفا بن گئی ہے۔ یہ اب کربلا نہیں ہے، یہ اب کر بھلا ہے، یعنی کہ یہاں اب بھلا ہی بھلا ہو رہا ہے، دعائیں ہی دعائیں سنی جا رہی ہیں، اور یہ ہمیں اب اس چیز کے اوپر آگے آنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت بڑی خوبصورت سی ہمارے پاس ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر ہمارے پاس 23 ہے، پارہ 25 اور عشورہ۔ ویسے تو اس میں پورا قرآن پاک کا سارا جو ہے وہ محمد والے محمد کی شان میں ہی اترا ہے، لیکن ہم یہ اس میں فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ کہہ دیجیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہ تم سے میں کچھ نہیں مانگتا، یعنی اس وقت ڈائریکٹ صحابہ کرام تھے اور صحابیات اور بیویاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے، اور پھر ہم سب کو بھی اس میں، ہم سب بھی شامل ہیں قیامت تک کے لوگ، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا جو میں نے اتنی تکلیفیں اٹھا کے
تمہیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہے اور تمہیں جہنم سے نکال کے سیدھا راستہ دکھایا ہے کہ بس یہ چاہتا ہوں کہ مودت میرے قرابت داروں کی. علامہ طاہر القادری نے قربت کا ایک بہت خوبصورت، قربا کا ایک بہت خوبصورت سا ڈیفینیشن دی ہے کہ جو خونی رشتہ ہے، جو اولاد ہے، یہ ہے قرابت دار. تو یہاں خونی رشتہ یہ انہوں نے فرمایا، تو یہاں ان کے لیے مودت، ان کے لیے یعنی کہ آپ وہاں جھک جائیں. وہ پاک ہیں، مطہر ہیں، طاہر ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف ہماری ظاہری آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو حسین ہیں، ان کے پیچھے چلو، یہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے. اس لیے آج بھی ہمیں اس گھرانے کو سمجھنا ہے، ان کے تکلیفوں کو سمجھنا ہے، کربلا کی مشکلات کو دیکھتے جائیں. ابھی بھی دور نہیں ہے. ابھی لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے اہل سنت کے گھران میں دیکھا جاتا ہے کہ اب 10 محرم ہو گئی، چلو جی اب طے کر دو سارا کچھ، اب جو مرضی کرو. نو، جو مرضی نہیں کرو. ابھی تو دیکھو کہ کیسے قافلہ اہل بیت کو اور لٹا پٹا قافلہ کس طرح ان کو زنجیروں میں، ان کو ہتھ کڑیوں میں اور ان کے چادریں چھین کے اور اٹھا کے لے کے جائے. آپ گاڑیوں میں سفر کرتے، آپ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، ان کو اونٹوں کے اوپر سفر کرایا گیا. لیکن کیا ہے کہ پھر علی کی بیٹی علی جب دربار یزید میں خطاب فرماتی ہیں، اللہ اکبر، کس کی یہ مجال ہے، تو پھر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کایا پلٹتی ہے اس یزید کے تخت کی، کیونکہ فقیری شاہی پہ بھاری ہے اور شاہی ہمیشہ ہاری ہے. اس کا تہس نہس ہو جاتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ پیاسے جو تھے وہ آج بھی زندہ ہیں، پیاسے جو شہید ہوئے آج بھی زندہ ہیں، اور جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں، ہمیں کن کا ساتھ دینا ہے. بڑی ہی خوبصورت سے، آرام سے، محبت سے میں بس دعوت دیتی ہوں اپنے اہل سنت خاص طور پہ کہ آپ آگے تک 40 دن تک 10 صفر محرم 40 تک یہ دیکھیں دنوں میں، جب کہ بی بی تشریف واپس لائیں اور پھر ان کو دفنایا اور پھر وہ سارا کچھ کیا، تو اس کا دیکھیں تھا وہ کن کن تکالیف سے کیا کیا ان کے اوپر حال، کون کو راستوں میں بی بی سکینہ کس طرح شہید ہوئے، کس طرح راستے میں کہاں کوئی دفن ہے، کہاں کوئی نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنا ہے. یہ ہمیں راستہ سیدھا دکھاتا ہے، یہی ہے سیدھا راستہ حق کا. اسی بات کو لے کے انشاءاللہ العزیز، اسی پیغام کے حق کے پیغام کو لے کے اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوتی ہوں، قرآن پاک کو سامنے رکھ کے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پروردگار بحروں بر